أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجرا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہدایت نصیب کرے، فَهُوَ الْمُهْتَدُ، تو وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ یعنی اصل میں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کچھ بندے ہدایت کے لیے منتخب کر رکھے ہیں، کچھ کو ضلالت کے لیے، یہ تو پھر حساب کتاب کے بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب جس طرح باقی قرآن کے اندر وضاحت ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت دے۔ قانون اس کا کیا ہے کہ جو ہدایت چاہے گا میں اس کو ہدایت دوں گا، جو ہدایت طلب کرے گا، ہدایت کی محنت کرے گا، وہ اس کو میں ہدایت نصیب کروں گا، اور جو ہدایت کی طلب نہیں کرے گا، ہدایت کی محنت نہیں کرے گا، ہدایت نہیں چاہے گا، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو جہاں بھی یہ اسلوب آتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں یہی بات ہوتی ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جو اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دے فَهُوَ الْمُهْتَدُ، وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اسی اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس بات کی تمنا، درخواست، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہدایت نصیب فرمائے رکھنا اور محروم نہ فرمانا۔ کسی وقت بھی انسان سے موت سے پہلے پہلے ہدایت کی قیمتی دولت چھن سکتی ہے، تو یہ اصل میں دینا بھی اللہ کا کام ہے اور اس کو باقی رکھنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اصل میں تو وہی قادر مطلق ہے، وہی ہستی ہے، مگر میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ جس پہ کرم فرما دے پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کو پانا اور ہدایت کے راستے پہ چلنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور جس پہ کرم نہ ہو تو پھر ظاہر مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو فرمایا اللہ گمراہ کرتے، یعنی اللہ اپنے قانون کے مطابق، ایسے نہیں کان سے پکڑ کے گمراہ نہیں کرے گا، جو گمراہ ہونا چاہے گا، جو گمراہی کے راستے پہ چلے گا، پھر ایک لمبی مدت کے بعد اللہ اس کے رویے کو دیکھ کر، اس کے اپنے انتخاب کو دیکھ کر پھر اللہ اس کو فیصلہ کر دے گا، بس یہ تم نے گمراہ ہونا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہونا چاہے گا، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا ان کو کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، اور جب اللہ ہی ان کا مددگار ہے تو پھر دنیا میں ان کو اللہ ہی کا بن کر رہنا چاہیے۔ جو دنیا میں اللہ کا بن کر رہے گا وہی آخرت میں اللہ کو پائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اس طرح کے جو لوگ جو ضلالت چاہیں گے، فرمایا قیامت کے دن ہم ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لائیں گے، کیونکہ دنیا میں زندگی انہوں نے الٹی گزاری، قیامت کے دن بھی ان کو الٹا کر دیں گے، چہرے کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ عمیاً وبکما وصما، اور وہ اندھے بھی ہوں گے اور وہ گونگے بھی ہوں گے اور وہ بہرے بھی ہوں گے۔ کیوں کہ دنیا میں وہ اندھے گونگے بہرے بن کر رہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، جہاں ہم جس طرح کے اعمال کریں گے آخرت میں ان کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے بہرے گونگے اندھے بن کر رہے، اللہ کی آیتوں کی طرف ہم نے توجہ نہ دی، نہ ان کو سنا، نہ ان پر غور کیا، نہ ان پر عمل کیا، تو آخرت میں اس کا نتیجہ گونگے بہرے اندھے بن کر وہاں دوبارہ اٹھنا ہے۔ فرمایا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ کلما خبت، فرمایا جہنم کی آگ جب بجھنے لگے گی، سرد پڑنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو پھر بھڑکا دیں گے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ایک امر ہی آنا ہے، حکم ہی آنا ہے
اس طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب جہنمیوں کی کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی، اللہ ان کو بدل دیں گے تاکہ وہ اپنی تکلیف کو محسوس کرتے رہیں۔ انسان کے جسم میں کھال وہ حصہ ہے جس سے اسکن ہمارا وہ حصہ ہے جس سے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر اسکن جل جائے تو اتنا حصہ تکلیف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ریسیپٹرز جو ہیں، جو سیلز جو ہیں، سینسر جو ہیں، جو محسوس کرنے والے، جو سارے اسکن کے اندر ہیں۔ تو فرمایا، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بھی جہنم میں جب ان کی اسکن جو ہے ختم ہو جائے گی تو ہم ایک نئی اسکن بدل دیں گے تاکہ وہ جہنم کی تکلیف کو محسوس کرتے رہیں۔ یہاں دوسری طرح کی بات فرمائی کہ جہنم کی آگ جب سرد ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو ایک دفعہ پھر بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، میں یہ ان کا بدلہ ہے، جہنمیوں کا بدلہ ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا، ہماری آیات پہ اعراض کیا، ہماری آیات سے آنکھیں بند کر کر زندگی بسر کی، گونگے بہرے بنے رہے۔ اور وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے نئے سرے سے۔ یہ قریش مکہ کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ ہم تو مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کس طرح اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ اصل میں ان کو اللہ کے ایک قادر مطلق ہونے کی یقین نہیں تھا۔ تو اللہ ان کے جواب میں فرماتے ہیں، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا۔ اور سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو ہم نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، دیکھتے نہیں تم نے کتنے ستون ہیں آسمان؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ستون نہیں ہے۔ کس کی قدرت سے کھڑے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے۔ میں لوگوں ذرا غور تو کرو، تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ وہ اللہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو اپنی قدرت سے بنایا۔ قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری طرح کا اور انسان پیدا کر دے۔ اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ تمہارا جب انسانوں کو پہلی دفعہ اللہ نے بنایا تو انسان کچھ بھی عدم سے وجود میں لائے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہ ہونے سے سب کچھ بنا دیا۔ اب جب کہ انسانوں کا مادہ سب کچھ موجود ہوگا اس زمین کے اندر، اس دھرتی کے اندر، کچھ گیس کی شکل میں، کچھ لیکوڈ کی شکل میں، کچھ ٹھوس کی شکل میں، اللہ ان کو امر دے کہ وہ جمع ہو جائے گا دوبارہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ منظر دکھایا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا پرندے لے لے، ان کو ذبح کر دے، کوئی گوشت کو مکس کر دے، پہاڑوں پہ رکھ دے، دیکھ وہ پھر کس طرح اٹھ کر آتے ہیں۔ تو اللہ کا تو امر چاہیے۔ الامر بھی کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ جب ارادہ فرما لیتے ہیں تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ فرمایا ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ وہ تمہارا اللہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، انسانوں جیسے انسان پھر بنا دے، کیونکہ انسان تو پہلے جو ان کا مادہ موجود ہوگا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا اس کے لیے ہم نہیں بناتے، اس لیے نہیں بناتے کہ ہم نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے، ایک اجل ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب انسانوں کو دوبارہ ہم کھڑا کریں گے۔ لا ریب فیہ، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہ کرنا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، فرمایا یہ جو ظالم ہیں یہی اصل میں انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، یہی کفر کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اپنے کان اور آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ورنہ ان کے ارد گرد ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ کی آیات اور نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اگر یہ اللہ کو جاننا چاہتے، پہچاننا چاہتے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک ان کا اعتراض، خاص طور پر یہود کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل میں نہ آئے؟ نبوت تو بنی اسرائیل کا حصہ ہے، پچھلے 2500 برس سے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں چلتے آ رہے ہیں، اب یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ کہتے ہیں ہمیں نبوت مل گئی۔ اللہ نے فرمایا کل لو، آپ ان سے فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میری رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے، تم ان کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو پھر تو ان کو روک لیتے، ان کو خرچ ہونے کے ڈر سے روک لیتے۔ رحمت میری رب کی رب کے پاس ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، بنی اسماعیل پہ کر دے، بنی اسرائیل پہ کر دے، جس کو چاہے وہ نبی بنا دے، کہ اس کی مرضی ہے، جس پہ اپنی رحمت کے خزانے کھول دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر تمہارے پاس فرمایا اللہ کے طرف دے دیتے تو تم تو اس کو خرچ نہ کرتے۔
تم کو روک کے رکھتے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میں اس لیے کہ انسان اصل میں بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اور اس تنگ دلی سے کون بچتا ہے؟ جو میرے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، جو میرے نبی کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ اس کو اس تنگ دلی سے محفوظ فرماتا ہے۔ جو اس کی نہیں مان کے چلتا تو انسان پھر اپنی فطرت کے مطابق نہ صرف اس حوالے سے بلکہ باقی حوالوں سے بھی تنگ دل واقع ہوتا ہے، اور وہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، اور جو مانتا ہے اور جو چلتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر تنگ دلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ آیت تو اس پس منظر میں ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے نبوت کا خزانہ بنی اسماعیل کو کیوں دے دیا؟ اللہ نے فرماتا کہ اگر تمہارے ذمہ ہوتا، اللہ تمہارے ذمہ لگا دیتا تو پھر تم اس کو روک لیتے، جمع کر لیتے، خرچ ہی نہ کرتے، اس خزانے کو کسی کو دیتے ہی نہ۔ لیکن یہ چونکہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ کی اپنی رحمت ہے، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کر۔ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اور جو اس کے بندے ہیں، جو اصل مومن ہیں، وہ بھی خزانوں پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے، وہ بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔